سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم انلزمکمها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. نوح نے علیہ السلام کہا، اے میری قوم، یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں گے جب کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر کسی مال کو طلب نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو. اور اے میری قوم، اگر میں ان مومنوں کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کل ہم پڑھ رہے تھے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تمہیں رب تعالیٰ کا حکم پہنچاتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اگر تم اللہ کی عبادت اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت تسلیم نہیں کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو میں تمہیں دردناک عذاب کے دن سے خوف رکھتا ہوں. تو قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ ہم میں سے پسماندہ ہیں، کم عقل والے ہیں، اور ہم تمہیں کسی معاملے میں بھی فضیلت والا نہیں سمجھتے، ہم تو گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. تو پیارے نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جواباً کہا، یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی بارگاہ سے واضح دلیل رکھتا ہوں، وآتانی رحمہ، اور مجھے رحمت نصیب ہے، من عنده، اس کی بارگاہ سے، فأمیت علیکم، جو تم پر مخفی ہے، انلزمکمها، تو کیا جو اس نے اپنی بارگاہ سے مجھے رحمت نبوت عطا کی ہے اور تم اس معاملے کو مخفی سمجھ رہے ہو، تم سے مخفی رکھی گئی ہے، کیا میں تم پر اسے مسلط کر دوں گا؟ وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو. ہم بالتفصیل اس معاملے کو کل کچھ پڑھ گئے کہ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جب بھی ان کی قوموں میں بھیجا ہے، ان کو خاص فضیلتیں دے کر بھیجا ہے، ان کو اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا کر کے بھیجا ہے، اور ہمیشہ طور پر جو پسماندہ طبقہ سمجھا جانے والا ہے وہ اس خوش نصیبی میں سبقت لے گیا کہ وہ نبیوں کا پیروکار بن گیا. اور کل میں نے یہ بات بھی کی کہ قرآن مقدس میں جو بار بار نبیوں کی مخالفت میں وقت کے چودھریوں کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے ڈٹ کر
نبوت کا مقابلہ کیا، وہیں جو مارنے والے تھے اللہ نے ان پر اپنے انعامات کا بھی ذکر کیا۔ اور اس کی مثال میں نے یوں دی کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو خوش نصیب چوہدریوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کے کامیاب اور اعلیٰ پائے کے تاجر تھے، اللہ نے ان کو سعادتیں عطا فرمائی اور مردوں میں سب سے پہلے میرے محبوب کی غلامی کو قبول کیا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ میں نے چند نام سعادت والے نام لیے جن کو اللہ سونے نے دنیا میں وسائل بھی عطا کیے، عزتیں عطا کی، اور اسلام کی دولت سے بھی اللہ سونے نے مالا مال فرمائے۔ یہ نام چند ہیں، اور مکہ المکرمہ کے ابو جہل ٹولے کے جو چوہدری ہیں، ہم ان کے حال کو، احوال کو بالتفصیل پڑھتے سنتے جانتے ہیں کہ کس طرح وہ حق بات کو سمجھتے جانتے، ہر بات ان پر عیاں ہے، اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، میرے محبوب کی ذات و صفات ہر معاملے میں ان پر عیاں ہے۔ اس کے باوجود چدراہٹ ابو جہل کہا کرتا تھا، میں اس کے سامنے یہ رکھ دوں جبکہ میرے وجود کا یہ حصہ اونچا ہو جائے، میں اگر اس کا کلمہ پڑھ لوں گا تو پھر اس کی ماننا پڑے گی، میں کسی کی مانوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیارے آل یاسر علیہ رضوان، وہ پسماندہ ظلم کی چکی میں پسنے والے، کس طرح پیاری سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آل یاسر کیسے ظلم برداشت کرتے ہیں، اس معاشرے کا باپ بھی غلام، بیٹا بھی غلام، پیارے بلال کیسے ظلم کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں طائف کے سرداروں کے پاس جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان سرداروں نے کیا رویہ اپنایا۔ ایمان والو، آپ سے یہ بات مخفی نہیں ہے، نہ صرف سخت رویہ اپنایا، اچھا مکہ المکرمہ میں عبداللہ کے یتیم کو ہی اللہ نے نبی چنا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ سے، وہاں تو عتبہ شیبہ جیسے یہ انگوروں کے باغوں کے سردار مالک ہیں، ان کو وہ میاں بن خلف، وہ سارے نام لے لے کے، آس بن وائل جیسے سر وہ، اور پھر اور یہ کہا گیا، طائف والے یہ کہتے مکہ کے فلاں فلاں سردار کو رب نے نبوت نہ دے دی، اور مکہ والے کہتے طائف کے فلاں فلاں سردار کو نبوت دے دی۔ اور جب میرے محبوب اسلام لہو لہان ہو کر ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، حالانکہ وہ باغ عتبہ شیبہ کا تھا، اور وہ میرے محبوب علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے، واقف تھے، اسلام سننے والے تھے، تو میرے محبوب کی خدمت میں کس نے سعادت حاصل کی؟ ان کے نوکر غلام اداس نے، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور پیارے یونس بن متا علیہ السلام کا ذکر سن کر میرے محبوب اسلام کی غلامی محبت سے لبریز ہو گیا۔ یعنی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، تو پیارے نوح علیہ السلام نے پہلے تو ان کو اس بات کا جواب دیا، جو تم سمجھتے ہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو کیا اگر بشر میں مساوی پن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو بشر میں بظاہر مساوات ہوتی ہے، ہم اس پہلو کو بھی سمجھیں، غور سے سمجھیں۔ ایک بشر ہے، وہ کوئی ہے، آپ ہو، کوئی ہے، میں اس میں کسی کو اسپیسیفک نہیں کرتا، اللہ سونے نے اس کے باپ کو یہ سعادتیں دی ہیں کہ وہ حلال کمائی سے اپنے وجود میں نطفہ، جو پروسیس سائنسی طور پر ہم سمجھیں، اس کے باپ نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، اس کا خون حلال تھا، وہ اپنی زوجہ کے پاس سنت مصطفیٰ ادا کرنے جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے جاتا ہے۔ ایسا جب ماں ایسی ہے جو عابدہ صالحہ، جس کا وجود رب نے پیارا بنایا، جس کا لقمہ رب نے پیارا بنایا، جس کو رب نے اپنی بارگاہ کی محبت نصیب فرمائی، ان ماں باپ کا بیٹا، جو ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو شکم میں لے کر
اللہ کی یاد میں مشغول رہتی ہے، وہ ٹی وی، ڈرامے، گانے، فلمیں، بے حیائی اور یہ خرافات میں مبتلا نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ وقت گزارتی ہے، وہ تہجد قائم اٹھ کے رب کی بارگاہ میں زاری کرتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچے کی ہمیشہ کے لیے سلامتی، مولا جو میرے بطن میں ہے میں اس کو بھی، اس کی نسل کو بھی تیری پناہ میں دیتی، شیطان کے شر سے مولا تیری پناہ میں دیتی، جو رب کی بارگاہ میں زاری کرنے والا۔ یہ میں صفات گنا رہا ہوں، بشر کی صفات گنا رہا ہوں۔ پھر وہ جب دنیا میں بچہ بچی آتا ہے، ماں اسے گود میں لے کے رب کا نام لے کے دودھ پلاتی ہے، رب کا نام سکھاتی ہے، اس کو ہر خرافات سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو لے کر اپنے پروں میں چیل سے چھپا لیتی ہے۔ اور پھر اسی نوعیت سے رب سونا ماں کے رحم میں جو اس کے وجود کو مٹی لگاتا ہے، وہ بھی اپنی بارگاہ سے برکت والی لگاتا ہے، وہ بھی اپنی بارگاہ سے رحمت والی لگاتا ہے۔ وہ دنیا میں آ کے عام بچہ نہیں ہوتا، بولیں اب وہ عام بچہ ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے نصیبوں میں سعادت ہوتی ہے، اس کے مقدروں میں سعادت ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی خرافات سے پیارے سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور پیران پیر، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک بیل کے پیچھے دم پکڑ کے چلا، جیسے کہ عام بچوں کو عادت ہوتی ہے۔ بیل نے پلٹ کے کہا عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ ہائے 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 ہائے، جن کے نصیبوں میں اللہ سونے نے سعادتیں رکھ دی ہیں، جن کے نصیبوں میں سعادتیں رکھ دی، اور ہم اس کے پیارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے باپ کا حال جانتے ہیں کہ وہ بہتے سیب کو بھی کھانا اپنے نفس پر بھاری جانتے ہیں، ان کی ماں کی صفات جانتے ہیں کہ باپ نے کہا وہ آنکھوں سے، وہ ہاتھوں سے، وہ پاؤں سے کس طرح ان کا حال ہے، ہم بالتفصیل ان کو جانتے ہیں۔ جن کے ماں باپ سعادتوں والے، جن کے بچے سعادتوں والے ہیں، وہ عام بشر، لیکن اپنے دل سے پوچھئے کیا وہ عام بشر ہیں؟ جن کے نصیبوں میں رب نے ازل سے ولایت رکھی ہے، لوگوں وہ عام بشر نہیں ہوتے، وہ بشروں میں خاص ہوتے ہیں جن کو رب نے اپنی بارگاہ سے نبوت کے چنا۔ جس بشر کی سعادت یہ ہے کہ رب نے اسے اپنی بارگاہ سے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، اس صاحب کی، اس بشر کی سعادتوں کا کیا کہنا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا تم مجھے اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو، لیکن بشر میں مساوی ہونا اس بات کا لازم نہیں ٹھہرتا کہ رب تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں رسالت سے سرفراز نہ فرمائے۔ یہ رب تعالیٰ کا اپنا مرضی کا معاملہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نبوت سے سرفراز کر دے۔ قرآن مقدمے سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ نبوت کی سعادت اس نے کہاں رکھنی ہے، کس کو عطا کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر میں اپنے رب کی بارگاہ سے بینہ روشن دلیل پر ہوں، رب نے مجھے اپنی ذات کی محبت عطا فرمائی ہو، معرفت عطا فرمائی ہو، اپنی ذات کی صفات کی معرفت عطا فرمائی ہو، جبکہ تم اس سے محروم ہو، رب نے مجھے اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت وعطانی رحمتا من عنده، اس نے خالصتاً اپنی رحمت سے، اپنی بارگاہ سے مجھے سعادتوں سے نوازا ہو۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، جو تمہیں نظر نہیں آتی، جو تم سے مخفی رکھی گئی ہیں، نُلْزِمُكُمُوهَا، جو رب نے مجھے سعادتیں عطا فرمائی ہیں، نبوت عطا فرمائی ہے، فریضہ نبوی عطا فرمایا ہے، اب تم پر تو مخفی ہے، میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ میں مسلط کر دوں اس نبوت کو تم پر، جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم اس کو چاہنے والے نہیں ہو۔ انشاءاللہ یہیں سے کل پڑھیں گے۔ اللہ سنا ہماری منصیبوں میں ساتھ دیں عطا لبیک 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 یا رسول اللہ